السلام علیکم عزیز طالبات، میں ہوں آپ کی ٹیچر میم فائزہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ کرونا وائرس کے باعث کاروبار زندگی رک سا گیا ہے، لیکن بچوں کا تعلیمی سفر نہیں رکنا چاہیے۔ اس کے لیے یہ چینل لایا ہے آپ کے لیے اردو جماعت نہم کے لیے تمام کورس، جو کہ آپ کو انٹرنیٹ پر آن لائن گھر اویلیبل ہوگا۔ آپ گھر بیٹھے اردو کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو یہ چینل سبسکرائب کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ہر ویڈیو مل سکے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مولانا شبلی نعمانی اور ان کا سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولانا شبلی نعمانی کے حوالے سے جو خاص باتیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں وہ انڈر لائن کرتے جائیں گے آپ لوگ ساتھ ساتھ، جو کہ امتحانی نقطہ نظر سے بھی بہت اہم ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی 1857 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کی وفات ہوئی۔ بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی اور فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ یہاں خاص بات یہ ہے کہ انہیں سر سید حالی محسن الملک اور آلنٹ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ مستفید ہونا، فائدہ اٹھانا، یعنی کہ شبلی نعمانی، سر سید حالی محسن الملک اور آلنٹ آپس میں مل جل کر بیٹھتے اور علمی گفتگو کیا کرتے تھے۔ آلنٹ نے بہت سے دوسرے ممالک کا سفر کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد خاص بات آپ نے جو یاد رکھنی ہے کہ لکھنؤ میں ندوۃ العلماء اور آخر عمر میں، یعنی کہ آخری عمر کے آخری حصے میں اعظم گڑھ میں ایک ادارہ دارالمصنفین قائم کیا۔ یہ دو ادارے ان کی کوششوں سے قائم ہوئے، یہ خاص طور پر آپ کو یاد رکھنے کی بات ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں شبلی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو خاص بات ہے وہ آپ یہ یاد رکھیں گے کہ شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات، متنوع کا مطلب ہے طرح طرح کے، بہت قسم کے موضوعات پر انہوں نے لکھا ہے۔ ان میں سے خاص آپ اتنے زیادہ لکھے ہوئے، آپ 4-5 بھی یاد رکھیں گی تو اچھی بات ہے۔ ان کے موضوعات کیا تھے؟ تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ۔ ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود تھی۔ یہ ان کے اسلوب بیان کی خاص خوبی ہے، تو آپ لوگوں نے اسے خاص طور پہ یاد رکھنا ہے۔ جوش بیان، اجاز و اختصار، روانی و برجستگی، یہ بھی ان کے اسلوب کی خاص اور نمایاں خصوصیات ہیں۔ شبلی کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہی ہے۔ وہ بہت خوبصورت انداز میں شعریت لیے ہوئے ہر تحریر کو ادبیت کی شان سے پیش کرتے تھے۔ ان کی متعدد تصانیف ہیں، متعدد کا مطلب ہے کئی، بہت زیادہ، کئی تصانیف ہیں۔ خاص تصانیف جو آپ نے یاد رکھنی ہیں ان میں شعر العجم، الفاروق، المامون اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہے۔ یہ 4 آپ نے لازمی یاد رکھنی ہیں۔ باقی سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفر نامہ روم و مصر شام بھی اہم ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مولانا شبلی نعمانی ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے اس باب کو پڑھنے کا؟ وہ یہ ہے کہ طلبہ کو پتہ چلے کہ اسلام جب دعوت دی گئی، اسلام کی دعوت جب دی گئی تو پھر ابتداء میں، شروع میں کیا مشکلات پیش آئی تھیں۔ اس کے علاوہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نگاری سے روشناس کرانا، طلبہ کو پتہ چلے سیرت نگاری کیا ہے۔ مذہبی الفاظ و تراکیب سے متعارف کروانا، جو الفاظ و تراکیب مذہبی آئیں گی وہ میں آپ کو اسپیشلی بتاؤں گی کہ یہ مذہبی تراکیب ہیں۔ تاریخ اسلام سے روشناس کرتے ہوئے طلبہ کے دلوں میں اسلامی جذبہ بیدار کرنا، اور سب سے آخری پوائنٹ بہت اہم ہے کہ طلبہ کو بتانا حق و صداقت کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں اپنی سیدھی راہ سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اس وقت جبکہ دعوت حق کے جواب میں دعوت حق یہ ترکیب ہے، مذہبی ترکیب ہے، دعوت حق، 2 الفاظ بامانی الفاظ مل جائیں تو وہ ترکیب کہلاتے ہیں۔ حق کی دعوت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا شروع کیا تو ان کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دیں۔ تلوار کی جھنکاریں سے مراد ہے دشمنی ہو جانا، یعنی کہ جان کے در پہ ہونا۔ حافظ عالم، یہ بھی ایک مذہبی ترکیب ہے۔ حافظ عالم، عالم کا مطلب دنیا، حافظ کا مطلب حفاظت کرنے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ، دارالامان امن کا گھر، مدینہ جو کہ امن و امان کی جگہ تھی، اس طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ لیکن خود وجود اقدس، وجود اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقدس وجود، مقدس ذات، جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا۔ ان ستمگاروں سے مراد کفار مکہ، کہ وہ ستمگار تھے، ظلم کرنے والے تھے،
حقیقی ہدف، اصلی نشانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کا حقیقی ہدف تھے، نشانہ تھے، اذیت دینے کے لیے، ایذا اور تکلیف پہنچانے کے لیے۔ وہ اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مسلمانوں کو مدینہ جو کہ امن کی جگہ تھی وہاں جانے کا حکم دیا، لیکن خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہے۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا، یہ خاص بات ہے، MCQs کی صورت میں بھی آتا ہے کہ نبوت کے کون سے سال ہجرت کی گئی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 13واں سال تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے، تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ کا عزم فرمایا۔ عزم کا مطلب ارادہ۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینہ میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی۔ ان کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی کہ اسلام مکہ میں پھیلنے سے ہم روک رہے ہیں اور اب وہ کہیں اور پھیلنا شروع ہو جائے۔ ایک نے کہا محمد کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے، دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے، جلا وطن یعنی کہ وطن سے نکال دینا۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ہر قبیلے کا ایک شخص یعنی کہ پورا گروہ ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ آل ہاشم کی اولاد یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار اور عزیز احباب۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا۔ اخیر کا مطلب آخری رائے جو ابو جہل نے دی تھی وہ سب نے قبول کی۔ جھٹ پٹے سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ مطلب گھیرا۔ جھٹ پٹے سے صبح سویرے، جب صبح کی روشنی ابھی طلوع ہونا شروع ہوتی ہے اس وقت آستانہ مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، یہ بھی بہت اہم اور خاص بات ہے کہ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب برا سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ ان کے نزدیک فرض کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ، نعوذ باللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، عداوت کا مطلب دشمنی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا، بھروسہ تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہی سے نبوت سے بھی قبل صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، اور آپ سے بہت زیادہ دشمنی تھی قریش کو، لیکن پھر بھی اپنی قیمتی اشیاء اور امانتیں مال اسباب آپ کے پاس ہی امانت کے طور پر رکھوایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی، جناب امیر سے کیا مراد ہے یہ سوال بھی آ جاتا ہے، اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جناب امیر سے مراد حضرت علی ہیں۔ جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے۔ بستر خواب سونے کی جگہ، قتل گاہ جہاں قتل کیا جائے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ فاتح خیبر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ انہوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا جو کہ کسی کے بس کا روکنا تھا، وہ حضرت علی نے فتح کیا، اس لیے انہیں فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد حضرت علی ہیں۔ فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ، یہ قتل والی جگہ فرش گل تھا، پھولوں کا فرش تھا ان کے نزدیک۔ یہ بہت اہم بات تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی کام کروں۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، محاصرہ کا مطلب پہلے بتایا جا چکا ہے، گھیراؤ کیا، رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں پر نیند طاری ہو گئی، وہ بے خبر ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا مکہ تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، عزیز کا مطلب پیارا لگنا، لیکن تیرے فرزند، تیرے بیٹے مراد یہاں رہنے والے لوگ مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، قرارداد ہونا معاملہ طے پانا۔ دونوں صاحب سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے، پوشیدہ ہونا چھپنا، جبل سور، جبل کا مطلب پہاڑ، سور کے پہاڑ میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔
بوسا کا مطلب چومنا، بوسا گاہ خلائق، خلائق کا مطلب مخلوق، مخلوق کے چومنے کی جگہ، ادب اور احترام کی جگہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نخیز جوان تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، شب کو رات کو، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے، یعنی کہ آپ کے بیٹے حضرت ابوبکر کے بیٹے عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخبر کا کام کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے، جب رات زیادہ گزر جاتی بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے، ابن ہشام ایک تاریخ دان ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھیں۔ شبلی نعمانی نے ابن ہشام کا ذکر بھی کیا ہے کہ ان کے مطابق حضرت اسما گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا کر آتی تھی۔ اس طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے۔ جناب امیر کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظالموں نے یعنی کہ قریش والوں نے، کفار مکہ نے، ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا۔ محبوس رکھنا، قید رکھنا، اور چھوڑ دیا۔ حرم سے مراد خانہ کعبہ، پاکیزہ جگہ۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے، غار کے دہانے تک، غار کے منہ تک آ گئے، وہ غار جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جبل سور کے غار میں پوشیدہ تھے۔ آہٹ پا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہوئے، یعنی کہ انہیں دکھ ہوا، افسوس ہونے لگا کہ وہ لوگ تو بہت قریب آ گئے۔ اب آہٹ، ہلکی سی آواز۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر جا پڑے تو ہم کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، سورۃ توبہ کی یہ آیت ہے، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے اور سچے بندوں کو کبھی بھی تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتا۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو 1 خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ قریش نے اشتہار دیا تھا، اعلان کیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو 1 خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، یعنی کہ ایک قتل کے بدلے 100 اونٹ کا جو انعام تھا وہ دیا جائے گا۔ سراقہ بن جوشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا، عین اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، یعنی کہ آپ غار سے نکل رہے تھے۔ اس نے آپ کو دیکھ لیا، گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے۔ ترکش، تیردان، وہ کمر پہ ڈالا ہوا تھیلا جس کے اندر تیر رکھے جاتے ہیں۔ فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ اہل عرب جو ہیں وہ تیر کے ذریعے فال نکالا کرتے تھے کہ پتہ چلے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہ ہمارے حق میں اچھا ہے یا نہیں، اسے فال کہتے ہیں۔ جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ، گراں بہا بہت زیادہ قیمتی، یہ معاوضہ بہت لالچ والا انعام تھا، 100 اونٹوں کا معاوضہ جو ملنا تھا، تو اس لالچ میں اس نے تیر کی بات نہیں مانی۔ معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی، اس نے کہا تیر کی بات نہیں ماننی۔ وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا، اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، گھوڑے سے اتر پڑا، پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربے نے، مقرر کا مطلب بار بار، اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا۔ ہمت پست کرنا یعنی کہ ہمت توڑ دینا۔ 1 دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، جب بار بار اس نے فال نکال کے اور پیچھا کرنا چاہا تو اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کے گر جاتا، کبھی زمین میں اسے گھٹنوں تک پاؤں دھنس جاتے، تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور ہی آثار ہیں، کہ یہ نشانیاں کچھ اور ہی ہیں، میرا گھوڑا آگے ہی نہیں چل پا رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ اس شخص نے، سراقہ بن جوشم نے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا واقعہ بتایا کہ قریش نے یوں انعام کا لالچ دیا ہے، لیکن میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، لہٰذا مجھے امن دیجیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر۔ تمام شہر ہمتن چشم انتظار تھا۔ ہمتن چشم انتظار یعنی کہ بہت شدت سے انتظار ہونا، مدینہ کے لوگ بہت شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔
معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکا یعنی کہ صبح سویرے، بہت صبح سویرے تڑکے سے نکل کے شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے آتے۔ حسرت کا مطلب وہ خواہش جو پوری نہ ہو، یعنی کہ ان کی خواہش تھی، ان کی آرزو تھی کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائیں، لیکن وہ خواہش ابھی پوری نہیں ہو پاتی تھی، اس لیے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے تھے۔ ایک دن انتظار کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا۔ قرائن کا مطلب آثار، اندازہ۔ اے اہل عرب، لو، تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگانا، یعنی کہ تمام شہر نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سبق کا ماخذ ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ MCQs کی صورت میں یا ویسے بھی سوال جواب میں بھی آ سکتا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماخذ سوال آ سکتا ہے کہ شبلی نعمانی کا سبق ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماخذ کیا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماخذ یعنی کہ جہاں سے اخذ کیا گیا، یہ سبق کہاں سے لیا گیا ہے، تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹ ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔